بہت ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں. اسی نجف اشرف میں قیام تھا. شیخ عباس سیبویہ یہ یزد کے رہنے والے تھے. اچھے انسان، بہترین عالم دین تھے. ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، خاص طور سے نجف اشرف میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ان کا ایک کزن بردر رہتا تھا جو بڑا عالم تھا اس یزد کا. ان کا نام تھا شیخ علی یزدی. یہ معمولاً ہوتا یہ تھا کہ جب یہ حج وغیرہ کے لیے جاتے تھے تو آتے تھے نجف. اس زمانے میں طریقہ کار تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے واقعات میں کہ لوگ زیارتوں پہ گئے، وہاں سے پھر حج کے لیے گئے، اور واپسی میں حج سے پھر دوبارہ آتے تھے زیارتیں، پھر واپس آتے تھے. ہمارے ہندوستان میں بھی یہی کرتے تھے کہ وہ برادران جو پہلے جاتے تھے حج کے لیے وہ کربلا اور عراق ہوتے ہوئے تب واپس آتے تھے اپنے ملک. اس زمانے میں یہی طریقہ کار تھا. یہ آئے تھے اپنے پورے قافلے کے ساتھ شیخ علی یزدی یعنی کزن بردر یزد سے، اور پھر یہ سب ملے. ان سے ملنے کے بعد رخصت ہوئے کہ ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. پورا قافلہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد یہ قافلہ واپس پلٹا، اور اب یہ لوگ کہ جو اس قافلے میں تھے جانتے تھے کہ شیخ عباس اسی نجف اشرف میں ہیں، عالم دین ہیں، مشہور ہیں، لیکن ان سے ملنے نہیں. وطن کے تھے. اچھا، وہاں پہ یہ بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ وطن کے عالم دین سے ضرور ملتے ہیں. خاص طور سے ایران میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے وطن کے عالم دین سے ضرور ملنے جائیں گے. یہ سب ملنے نہیں آئے. بڑا تعجب ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے علاقے کے افراد جاتے وقت ملے، واپسی میں نہیں ملے. اچھا، ان سے زیادہ ان کو اس بات کے لیے انتظار تھا کہ میرا بھائی بھی گیا ہے، شیخ علی بھی، وہ بھی تو واپس آئے گا. آئی نہیں. خیر، یہ ڈھونڈتے ہوئے معلوم کر کے پہنچے کہ کہاں کے اوپر قیام پذیر ہیں. وہاں مسافر خانے میں پہنچے. ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، کوئی بتا ہی نہیں رہا. پوچھے بھی شیخ علی کہاں گیا، میرا بھائی کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. بڑا تعجب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے بڑی منت سماجت کر کے ان میں سے جو ان کے بزرگ تھے ان سے پوچھا، بھی بتاؤ، بات میں برداشت کر لوں گا، بتا دو، انتقال ہوا ہے میں بتا دو، کون سی مشکل بات ہے؟ نہیں، کچھ ہو گیا، حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، کچھ مجھے بتاؤ تو بات کیا ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے بتایا کہ آپ کا بھائی ہمارے ساتھ حج میں تھے، حج کر لیا تھا. حج کرنے کے بعد ہم لوگ مدینہ طیبہ پہنچے. قبر پیغمبر کی زیارت کر کے ہم لوگ اپنے مسافر خانے کی طرف جا رہے تھے. وہاں سے کسی ایک شخص کے ساتھ آپ کا بھائی گیا، اور پھر اس کے بعد ملاقات ہی نہیں. ہم لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ ملے ہی نہیں. ہر مسافر خانے گئے، ہر جگہ گئے، جس جگہ کے اوپر غائب ہوئے تھے وہاں پر بار بار گئے کہ ہو سکتا ہے راستہ بھول گئے ہوں تو یہیں پہ آئیں گے. ہم نے مدینے میں بھی کوشش کیا، لوگوں سے پوچھیں، دریافت کریں، سارے ایرانیوں سے پوچھا وہاں پہ موجود، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. ہم لوگ مایوس ہو گئے. سامان لے کے آئے ہیں اور یہ سامان یزد جا کر آپ کے بھائی کی فیملی کے ہینڈ اوور کر دیں گے، بس ہم لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہم یہ سمجھ گئے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے. ان لوگوں کو بھی یا تو خبر نہیں ہے یا پھر اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں. سمجھ گئے کہ وہ دنیا میرا بھائی نہیں ہے. انہوں نے بہرحال گریہ کیا، افسوس کیا، اپنی جتنا حد تک ہو سکتا تھا اصالِ ثواب کیا کہ ایک حاجی تھا جو چلا گیا دنیا سے، بات ختم ہو گئی. تقریباً اچھا، اس زمانے میں یہ اتنا زیادہ فیسیلیٹیز نہیں تھیں آج کے دور کی طرح کہ بس آپ نے موبائل اٹھایا بات کر لی. اس زمانے میں تو خط بھی جاتا تو 3 مہینے لگ جاتے تھے آنے میں. تقریباً 1.5-2 مہینہ گزرا تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. اب جو یہ دروازے پہ آ کر رکے، دروازہ کھولا، دیکھا وہی بھائی کھڑا ہے دروازے پہ، شیخ علی. خیریت، کیا ہو گیا تھا آپ کو، کہاں تھے؟ کبھی اندر آنے دو گے؟ نہیں، پہلے بتاؤ بات کیا، کہاں تھے آپ آخر؟ کبھی میں یزد سے آ رہا ہوں، کیوں اتنے پریشان ہو؟ کبھی اگر آپ یزد سے آ رہے ہیں تو یزد پہنچے تو پتہ چلنا چاہیے تھا. آپ کے قافلے والوں نے پتہ ہے کہ آپ غائب ہو گئے. کبھی پہلے مجھے گھر میں اندر آنے دو، سکون سے بیٹھو، میں آ رہا ہوں، سفر سے آ رہا ہوں. لے کے آئے اندر. اب وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ نہیں رک تو جاؤ، کچھ تو سانس لینے دو، کچھ تو آرام سے بیٹھنے دو. اب انہوں نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے قافلے والوں سے پہلے یزد پہنچ گیا تھا. اپنے قافلے والوں سے پہلے میں یزد پہنچ گیا تھا. کیسے پہنچ گئے؟ کہ یہی تو اصل بات ہے کہ میں اس موقع پر کہ تم کو اس نے بتایا کہ آپ کے ساتھیوں نے بتایا جو آپ کے ساتھ گئے تھے کہ وہ ایک شخص تھا، ایک نکڑ کے اوپر اس سے ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ آپ چلے گئے. اور اس کے بعد سے کہ وہ شخص وہ تھا جو کردی تھا. نہیں پتا آپ کو خبر نہیں، کردستان ایک پورا منطقہ ہے، علاقہ ہے جو اس وقت عراق، ایران اور ترکی، ان 3 ملکوں کی سرحد کے اوپر یہ بسا ہوا ہے. ان لوگوں کا اپنا خاص مطالبہ ہے، یہ خود چاہتے ہیں کہ ایک ملک بنائیں، اور اس بنا پہ بڑے اختلافات، بڑے جھگڑے
یہ کردستان والے یہ کردی کہلاتے ہیں، یہ خاص نظریے کے ہیں اور سب کا ایک نظریہ ہے، اور یہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو، خاص نظریہ ہے ان کو، خاص مسلک ہے، اس سے ہماری اس وقت بحث نہیں ہے۔ کہ وہ جو آدمی ہم کو لے کر گیا تھا وہ کردی تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی۔ کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے میں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک اس نے آ کے میرے چہرے کو غور سے دیکھا کہ شیخ علی، اچھا میں حیرت میں کہ مجھ کو کہاں سے جانتا ہے؟ کیا تم شیخ علی ہو نا یزد کے رہنے والے؟ کہا میں شیخ علی ہوں۔ کارے جلدی سے اس نے ہاتھ پکڑا اور پھر گلے لگایا اور ملا اور بڑے احترام کے ساتھ، بڑا اچھا، ایسا لگا کہ جیسے کوئی پرانا دوست ہو۔ کبھی تم کون؟ کہ میں ابھی بتاتا ہوں، آپ پہچان لیں گے مجھے، میں بالکل آپ کا قریبی ہوں۔ اچھا اس نے باتوں میں مجھے ایسا الجھایا، اس طرح سے بات میں اپنے پھانس لیا کہ میں زیادہ پوچھوں اس سے پہلے وہ مجھے لے کے ساتھ چل پڑا۔ مدینے ہی میں اس کا گھر تھا اور اس گھر میں مجھے لے کر گیا، اور تب اس نے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ اسی یزد کے فلاں مدرسے میں آپ کے پڑوس کے کمرے میں رہتا تھا۔ اچھا تم وہی ہو؟ کہاں میں وہی ہوں، آپ نے پہچانا نہیں؟ اس کے بعد اب یہ پذیرائی شروع ہوئی، کبھی چائے آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کھانا آ رہا ہے، پھل آ رہے ہیں، ساری چیزیں، یہاں تک کہ ابھی کہہ رہے ہیں بھائی مجھے واپس جانا ہے۔ کہا نہیں آپ اتنی جلدی تھوڑی چھوڑ دیں گے، آپ کو رکنا پڑے گا۔ دوپہر سے لے کے سپہر سے لے کے مغرب کا ٹائم آ گیا، غروب کا ٹائم، اور غروب کے بعد تو اس نے آدمی بھیج کے پورے محلے کے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، اب بہت بڑا مجمع۔ اب یہاں سے میں احتیاط سے لفظیں ادا کروں گا تاکہ آپ کے ذہن متوجہ بھی ہو جائیں۔ سارے افراد کو جمع کر لیا۔ اچھا اب میں ان کے چہرے دیکھ کے سمجھ رہا تھا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے، اور جب وہ سب جمع ہو گئے تو اب یہ بیچ میں کھڑا ہوا، ادھر میں بیٹھا ہوں اور ادھر وہ سامنے وہ سب سارا مجمع، کہ یہ دیکھو یہ بیٹھا ہے سامنے۔ اب وہ اپنا رنگ اس نے دکھایا، وہ جو اس مدرسے میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اس نے اپنا رنگ دکھایا، کہ اس کو دیکھ رہے ہو پہچانتے ہو، یہ رافضی بیٹھا ہے۔ اور تب اس نے یاد دلایا کہ اس نے، یعنی شیخ علی کہتے ہیں کہ اس نے مجھ کو یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ کہ میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا اور آپ لوگ باہر کیا کیا کرتے تھے ہمیں سب پتہ ہے، اور سب ان لوگوں کو بتایا کہ یہ واجب القتل ہے، یہ واجب القتل ہے، اس لیے کہ یہ جس کو ہم مانتے ہیں ان کو نہیں مانتا، نہ صرف نہیں مانتا بلکہ برا بھلا کہتا ہے۔ کہ اب میں سمجھ گیا کہ یہ پوری سازش اس نے کیوں کی تھی، کہ اب وہ سب تیاریاں کرنے لگے کہ آج اس کو مارا کیسے جائے، کیسے قتل کیا جائے، کیسے مارا جائے، یا یہ پروگرام طے ہو رہا ہے، سیٹنگ ہو رہی ہے۔ اس بیچ میں شیخ علی کہتے ہیں کہ میں نے وہی بات سمجھایا کہ دیکھو ایسا تھا، کہ کچھ نہیں، آپ ان کے سر میں شامل تھے، 9 ربیع الاول کو آپ بھی پکے شیعہ بن جاتے تھے، میرے لیے بس وہی کافی ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، میں شہادت سے نہیں ڈرتا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، بس اتنی مجھے مہلت دے دو کہ تم لوگ یہاں پروگرام سیٹ کرو، کیسے مارنا ہے، خنجر سے مارنا ہے، تلوار سے مارنا ہے، کیا کرنا ہے، بھالا مارنا ہے، جو کچھ بھی، مجھے بس اتنی اجازت دو کہ میں جاؤں کھلے میں بیٹھ کر آرام سے 2 رکعت نماز پڑھ سکوں، پھر اس کے بعد مار لینا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ نماز پڑھو، آرام سے پڑھو، 1 گھنٹہ اور صحیح۔ گئے، انہوں نے جناب سیدہ سے توسل کیا، اس نماز استغاثہ پڑھی۔ کہتے ہیں کہ میں جناب سیدہ سے استغاثہ کر کے مصلی سے اٹھا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ یہ گھر میں جہاں کے اوپر میں نماز پڑھا تو میرے بالکل پیچھے اوپر جانے کا زینہ تھا، سیڑھیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ چلیں ایک بار اپنے لک کو ٹرائی کریں، شاید ہو سکتا ہے کہ میری زندگی بچ جائے، میں اوپر جاؤں اور پھر جو چھت ہے اس سے میں نیچے چھلانگ لگا دوں، زیادہ پیر ٹوٹے گا میرا لیکن زندگی تو بچ جائے گی۔ کہ یہ سوچ کے میں سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اچھا وہ لوگ نیچے چیخ رہے، کیا کر رہے، کب میں اوپر سے آ رہا ہوں واپس، تمہارا ہی تو گھر ہے۔ اوپر چڑھ گیا میں، اور اب جو میں اوپر چڑھا تو میں نے دیکھنا چاہا کہ بھئی دیکھیں نیچے کتنا فاصلہ ہے کہ میں کودوں تو پیر نہ ٹوٹے، کم سے کم زخم لگے۔ اب جو دیکھا تو گلی عجیب گلی تھی، وہ گلی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں نے اب جو چاروں طرف دیکھا، مدینہ آپ جانتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں ہے، کہ وہاں تو کوئی پہاڑ ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ میں بڑی حیرت میں کہ مدینے میں کوئی پہاڑ ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ نیا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے سارے پہاڑ تو ختم کر دیے گئے ہوں۔ میں نے وہاں سے جہاں سے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے ارادہ کیا تھا، پھر جا کے دیکھنا چاہا کہ بھائی دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، چھلانگ لگاؤں۔
اب جو دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے گھر میں کھڑا ہوا نیچے جھانک رہا ہوں اپنے گھر کے اندر. میں بڑی حیرت میں یہ کیا ہو رہا ہے. میں پھر واپس آیا اسی جگہ پر جہاں سے نیچے وہ لوگ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے کہ ان کو مارنا ہے تو کیسے مارنا ہے. کوئی ایک آدمی نہیں بلکہ وہ گھر بھی بدل گیا تھا, وہ میرا ہی خود کا گھر تھا. کہ میں جلدی سے اب تو سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ جناب سیدہ نے مجھ کو واقعاً زندگی دی ہے. میں آیا اپنے گھر کی چھت کے اوپر, میں تو کھڑا ہوں, آپ نے دیکھا میں تو رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ معمولاً ہوتا ہے جو ٹیرس ہوتا ہے اس کو لاک رکھنا پڑتا ہے. انہوں نے اس گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا کہ بھئی نیچے سے کوئی آ کر ان کو بلائے. بچے آئے, اب ان کو آواز دے رہے ہیں تو بچے یقینی نہیں مان رہے ہیں کہ بابا تو ہمارے حج پہ گئے ہوئے ہیں, وہ یہاں کہاں آئیں گے, کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا ہے. ان کو لاکھ سمجھا رہے, بھئی میں خود ہوں. وہ بچے سمجھنے کہ لگتا ہے کہ کوئی بدماش ہے کہ جو آواز بدل کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور دروازہ کھلوا رہا ہے. بڑی مشکلوں سے انہوں نے اپنی زوجہ اپنے بچوں کو مطمئن کیا کہ میں خود ہوں. اس کے بعد پورا واقعہ بتایا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آج کے بعد سے جو مجھے زندگی ملی ہے وہ جناب سیدہ نے مجھے زندگی دی ہے. ان ابنتی فاطمہ ہی ملجأ الناس, جناب سیدہ پناہ دیتی ہیں. نماز میں عرض کر دوں, کئی دفعہ عرض کیا ہے, میں پھر سے عرض کیا, 2 رکعت نماز ہے, بالکل سیم نماز صبح کی طرح سے پڑھنے کی ہے. جس نماز میں آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں نماز استغاثہ میں جناب سیدہ پڑھ رہا ہوں, اور چونکہ مستحب ہے, مستحب قربتاً اللہ, 2 رکعت نماز صبح کی طرح سے آپ کمپلیٹ کیجئے. نماز پڑھ لینے کے بعد آئیے اب ہاتھ میں تسبیح لیجئے, سجدے میں سر رکھیے. اس کو اب یہاں سے سن لیجئے گا غور سے. سجدے میں سر رکھیے. سجدے میں سر رکھنے کے بعد ایک ایک دانہ آپ کاؤنٹ کرتے جائیے. 100 بار آپ کو پڑھنا ہے یا سیدتی یا فاطمہ اغیثینی, یہ پڑھ لیا. اس کے بعد یہ رائٹ سائڈ کا اپنا رخسار زمین پہ رکھیے, یہی 100 دفعہ دوبارہ آپ دہرائیے یا سیدتی یا فاطمہ اغیثینی. اس کے بعد پھر پیشانی رکھیے اور پھر 100 دفعہ یہی جملہ کہ یہ ہو گیا ٹوٹل 300. اس کے بعد یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر بایاں رخسار زمین پہ رکھیے, پھر یہی 100 ٹائمز کہیے, ہو گیا 400. پھر اس کے بعد سجدہ کیجئے اور سجدہ کرنے کے بعد 110 دفعہ آپ کو یہی جملہ یا سیدتی یا فاطمہ اغیثینی اس جملے کو دہرا دینا ہے. ٹوٹل 510 دفعہ آپ کو جناب سیدہ کو نماز میں آواز دینی ہے, وہ بھی سجدے میں آواز دینی ہے. آپ متعدد معصومین کی نماز موجود ہے, مفاتیح الجنان میں بھی ہے, بقیہ ساری معتبر کتابوں میں ہے. رسول اللہ کی نماز, امیر المؤمنین کی نماز, امام حسن امام حسین کی نماز, سارے ائمہ اطہار کی نماز, انہی میں جناب جعفر طیار کی نماز بھی ہے جو رسول اللہ نے تعلیم فرمائی. سب کی نماز, کسی نماز میں آپ کو سجدے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. صرف جناب سیدہ کی نماز ہے کہ جس میں آپ کو سجدے میں جناب سیدہ کو آواز دینی ہے. یہ وہ عظیم الشان شہزادی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ رتبہ دیا.